इमारत शरिया एक भारतीय इस्लामी मकतब फ़िक्र उलमा किराम की मुतहर्रिक व फ़ाल तंजीम है। अब्बू अल-महसन मोहम्मद सज्जाद की तहरीक पर 26 जून 1921 को इमारत शरिया बहार व उड़ीसा का क़याम अमल में आया और इस वक्त से आज तक एक सदी से ज़ायद अरसे में 8 अमराए शरीयत और 7 नाइबैन मुंतखब होते चले आए हैं। जब हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का चिराग बुझने लगा और अंग्रेज़ निसारी ने हिंदुस्तान में कदम जमाना शुरू किए, इस्लाम और मुसलमानों को ऐज़ा पहुंचाना शुरू किया, इस्लामी शायर पर हमले होने लगे, तब 1824 हमज़ा में शाह अब्द अल-अज़ीज़ देहलवी ने हिंदुस्तान के दार अल-हर्ब होने और क़याम इमारत व नस्ब अमीर का फ़तवी दिया। चुनाचे सबसे पहले सैयद अहमद शहीद अमीर मुंतखब हुए। उलमा की बड़ी जमात ने बैत अमीर की, उश्र ज़कात और सदक़ात वाजिबा के लिए अमाल का तकर्रुर अमल में आया। बहुत खूबसूरत निज़ाम कायम हो गया, इख्तिलाफ व फ़तराक़ का ख़ात्मा हुआ और 1831 हमज़ा में बालाकोट के मैदान में सैयद अहमद शहीद के जाम शहादत नोश करने के बाद वलायत अली सादिक़ पूरी, बहारी, अमीर मुंतखब हुए। जब ये रफ़ीक़ आला से जा मिले, तो इनायत अली सादिक़ पूरी अमीर बनाए गए। उसी तरह ये सिलसिला अरसा दराज तक चलता रहा। 1857 हमज़ा का इनक़िलाब। 1857 हमज़ा में जब इनक़िलाब आया और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए, उस वक्त अरबाब हल व अक़्द और उलमा व मशाइख़ ने इमदाद अल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीर मुंतखब किया। 1857 हमज़ा की जंग लड़ी गई, लेकिन मुसलमान नाकाम हुए, मुग़लिया सल्तनत का चिराग गल हो गया, इस्लामी निज़ाम व क़ज़ा का ख़ात्मा कर दिया गया, मुसलमानों में अजीब क़स्म की बेचैनी पैदा होने लगी। तब मुसलमानों को इस भंवर से निकालने के लिए महमूद हुस्न दीवबंदी मैदान अमल में आए। उलमा व मशाइख़ ने उनके हाथ पर जिहाद हुर्रियत की बैत की। इन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई, लेकिन आखिर में इस तहरीक का राज फाश हो गया और 1917 हमज़ा को दीवबंदी को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया। अब्बू अल-महसन मोहम्मद सज्जाद ने जब हालात पर नज़र डाली और उलमा व मुफ़क्रियन को किसी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नहीं देखा, तो इन्होंने अंजुमन उलमा बहार कायम की, जो जमीयत उलमाए हिंद के क़याम का सबब बनी। फिर खिलाफत कमेटी को कायम करने के मुहर्रिक भी अब्बू अल-महसन बने। इन्हीं की कोशिशों का समरा इमारत शरिया बहार व उड़ीसा व झारखंड की सूरत में ज़ाहिर हुआ। इमारत शरिया फ़ी अलहनत की कोशिश। महमूद हुस्न दीवबंदी की ज़ेर सदारत 1920 हमज़ा को दिल्ली में जुमिया उलमा हिंद का दूसरा सालाना इजलास हुआ। उलमा व मशाइख़ की एक बड़ी जमात हर सूबे से शरीक हुई। इस मौका से अब्बू अल-महसन मोहम्मद सज्जाद ने इमारत फ़ी अलहनत का मसला पेश किया। महमूद हुस्न दीवबंदी ने इस तजवीज़ की भरपूर हिमायत की। इस इजलास में उनकी अलालत और चंद वजूहात से मसला इमारत फ़ी अलहनत मुलतवी हो गया और अमीर अलहनत का इंतखाब ना हो सका। जुमिया उलमा हिंद ने अब्बू उल कलाम आज़ाद की ज़ेर सदारत 1920 हमज़ा में बमकाम लाहौर इमारत शरिया फ़ी अलहनत की तजवीज़ मंजूर की, लेकिन उस मजलिस में कोई हतमी फ़ैसला ना हो सका। फिर आइंदा इजलास में बाज़ हज़रात उलमा अकाबर व अरकान, मसलन हकीम अजमल ख़ान, ज़हूर अहमद सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वग़ैरह की मौजूदगी में उनके बाहमी मशवरा से सिर्फ मसूदा मुरतब हो सका और जुमिया के इजलास अजमेर में ये तय हुआ कि क़याम इमारत शरिया हिंद में कई वजहों से रुकावट आ रही है। फ़ी अलूक़त सूबा वार इमारत शरिया कायम की जाए। जमीयत उलमाए हिंद ने ये तजवीज़ पास करके हिदायत कर दी कि जल्द अज जल्द सूबा वार इमारत शरिया कायम करें। इमारत शरिया बहार व उड़ीसा का क़याम। अब्बू अल-महसन मोहम्मद सज्जाद ने इमारत शरिया का खाका तैयार किया। अकाबर उलमा, खानकाह के सजादा नशीनों, दानिश्वरों और अब्बू उल कलाम आज़ाद से निजी मुलाकात करके क़याम इमारत शरिया के लिए राह हमवार की। मुआमला आज़ाद की रांची नज़रबंदी की वजह से टलता रहा।
1920 حمزہ میں یہ نظر بندی ختم ہوئی تو انہوں نے 26 جون 1921 کو محلہ پتھر کی مسجد پٹنہ میں اس سلسلے کی میٹنگ بلائی۔ آزاد کے زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے کم و بیش 500 علماء و دانشوران اکٹھے ہوئے اور جون 1921 کو امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ، موجودہ امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ دفتر کا قیام 2 جولائی 1921 کو خانقاہ مجیبی، پھلواری شریف میں امارت شرعیہ کا دفتر قائم کیا گیا۔ عثمان غنی نے امارت کے تنظیمی ڈھانچے کو قائم کرنے اور اس کے انتظامی و دینی کاموں کو منظم کرنے میں حصہ لیا۔ یہ ادارہ ایک عظیم مقصد کے تحت قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اسے کیوں قائم کیا گیا؟ اسکو سمجھنے کے لیے آپ یہ اقتباس پڑھیں۔ 1857 میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہی مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تو علماء کرام نے اس نازک گھڑی میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی طرف توجہ فرمائی۔ 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی تحریک خلافت اور تحریک جنگ آزادی نے پورے ملک میں ایک عام بیداری کی لہر پیدا کر دی۔ 1919 میں امار تشریح کے بانی حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد نے جواسوقت جمعیہ علماء ہند کے ناظم اعلیٰ تھے، امارت شرعیہ فی الہند کی تجویز پیش کی۔ بعض اسباب کی بنا پر کل ہند امارت شرعیہ کا قیام عمل میں نہیں آ سکا، تو بلاخر حضرت مولانا ابوالمحاسن نے صوبائی سطح پر اس کے قیام کی کوشش شروع کر دی اور پوری قوت سے اس دینی فریضہ کی طرف علماء کو متوجہ کیا اور اجتماعی نظام کے قیام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس نیک کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایک منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام تاکہ مسلمانوں کے لیے صحیح شرعی زندگی حاصل ہو سکے۔ 2 اس نظام شرعی کے ذریعے جس حد تک ممکن ہو اسلامی احکام کو بروئے کار لانا اور آسکے اجرا و تنفیذ کے مواقع پیدا کرنا۔ مثلاً عبادات کے ساتھ مسلمانوں کے آئلی قوانین، نکاح، طلاق، میراث، خلع، اوقاف وغیرہ احکام کو ان کی اصلی شرعی صورت میں قائم کرنا۔ 3 ایسی استطاعت پیدا کرنے کی مستقل جدوجہد جس کے ذریعے قوانین خداوندی کو نافذ اور اسلام کے نظام عدل کو قائم و جاری کیا جا سکے۔ 4 امت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق و مفادات کا تحفظ اور ان کی نگہداشت۔ 5 مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک محض کر خدا تعالیٰ کے احکام اور حضرت محمد مصطفیٰ پر عمل کریں اور اپنی اجتماعی قوت، کلمہ اللہ، کو بلند کرنے پر خرچ کریں۔ 6 مسلمانوں کو تعلیم، معاش اور ترقی کے میدان میں اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تجارت کی روشنی میں رہنمائی دینا۔ 7 عام انسانی خدمت کے لیے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا۔ 8 مسلمانوں کے حقوق، شریعت کے احکام اور اسلام کے وقار کو پوری طرح قائم اور محفوظ رکھتے ہوئے مقاصد شرع اسلام کی تکمیل کی خاطر اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہندوستان میں بسنے والے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ صلح و آشتی کا برتاؤ کرنا، ملک میں امن پسند قوتوں کو فروغ دینا اور تعلیم اسلامی، لا ضرر و ضرار فی الاسلام، کی روشنی میں ملک کے مختلف مذہبی فرقوں میں ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کا جذبہ پیدا کرنا اور ہر ایسے طریقہ کار و تحریک کی ہمت شکنی کرنا جس کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مختلف طبقات میں سے کسی ایک کی جان و مال، عزت و آبرو، تصورات و معتقدات پر کسی دوسرے کی طرف سے حملہ ہو اور ایسی تمام تحریکات کو قوت پہنچانا جن کا مقصد ملک میں بسنے والی مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام کرنا ہو اور فرقہ وارانہ تعصب و منافرت کو دور کرنا ہو۔ یہ ہے اس عظیم ادارے کا دستور اور اس کے قیام کا مقصد جسے آپ نے اوپر ملاحظہ کیا۔ اب اس عظیم ادارے اور آسکی دیکھ ریکھ، اس کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کے جملہ امور کی نگرانی کے لیے اس کا ایک امیر شریعت منتخب کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ ماتحت 3 قسم کی کمیٹی کام کرتی ہے۔ ایک ارباب حل و عقد، یہ کمیٹی علماء و مشائخ، اصحاب علم و دانش، سماجی اور فلاحی کام کرنے والے اہل الرائے و بااثر افراد اور منتخب نقبہ امارت شرعیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ مجلس امارت شرعیہ کی ترقی، اس کے استحکام اور مسلمانوں میں سمع و طاعت کا جذبہ پیدا کرنے اور عملت اسلامیہ کی فلاح و تقویت پر کام کرتی ہے۔ جنکہ موجودہ ارکان کی تعداد 800 سے زائد ہے۔ یہی کمیٹی امیر شریعت کا انتخاب بھی کرتی ہے۔ 2 مجلس شورا، یہ بھی امارت شرعیہ کی نمائندہ کمیٹی ہے۔ جیسا کہ ارکان مجلس ارباب حل و عقد ہی سے منتخب کیے جاتے ہیں، اس مجلس میں نائب امیر شریعت، چیف قاضی امارت، مفتی امارت شرعیہ، ناظم امارت شرعیہ، ناظم بیت الاعمال اور نمائندہ مبلغین بحیثیت عہدہ مجلس شورا کے رکن ہوتے ہیں، جن کی تعداد اس وقت 101 ہے۔ اس مجلس کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور ہوتا ہے، جس میں ملی مسائل کے ساتھ ساتھ جملہ شعبہ جات امارت شرعیہ کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اور پورے سال کے آمد و صرف کا حساب و کتاب بھی پیش کیا جاتا ہے۔ نیز آئندہ مالی سال کے اخراجات کا بجٹ برائے منظوری پیش کیا جاتا ہے۔ مزید پورے سال کے پروگرام بھی طے کیے جاتے ہیں۔ یہ کمیٹی ادارے کی ہیئت حاکمہ کہلاتی ہے۔ 3 مجلس عاملہ، یہ 31 ارکان پر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے جو مجلس شورا کے فیصلوں کے نفاذ، امارت شرعیہ کی ترقی و استحکام اور عملی منصوبوں پر غورتی ہے۔ نائب امیر شریعت، چیف قاضی، ناظم امارت، ناظم بیت الاعمال بحیثیت عہدہ اس کے رکن ہوتے ہیں۔ عام حالات میں مجلس عاملہ کے 2 اجلاس ہوتے ہیں، البتہ حسب ضرورت ناظم امارت شرعیہ، امیر شریعت کے مشورے سے عاملہ کا اجلاس طلب کرتے ہیں۔